تو آج ہم قرآن مجید کے بالکل آغاز کا جائزہ لے رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ، جسے افتتاحی یا دی اوپننگ بھی کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، قرآن کا دروازہ۔ اس کی 7 آیات ہیں، میں ایک بار پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماشاء اللہ۔ تو آج کوشش کرتے ہیں کہ اس مختصر لیکن بہت گہری سورت کے بنیادی پیغامات کو سمجھیں اور وہ آپس میں جڑے کیسے ہیں۔ جی ضرور، اس کا ربط سمجھنا بہت اہم ہے۔ پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ تو آغاز ہی رحمت سے ہو رہا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کیا کہتے ہیں ایک رسمی آغاز نہیں ہے۔ رحمان اور رحیم، اللہ کی یہ 2 صفات، ان کا انتخاب ہی پورے قرآن کا ایک طرح سے مزاج بتا دیتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ یعنی یہ کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو بنیادی تعلق ہے نا، وہ رحمت پر قائم ہے۔ یہیں سے یہ واضح ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ پھر فوراً بعد ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب العالمین، یہ تصور تو بہت ہی وسیع ہے، مطلب صرف ہماری دنیا نہیں۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ رب کا مطلب صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس میں ملکیت بھی ہے، پرورش بھی ہے، ہر ضرورت کا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔ اچھا۔ اور عالمین، تمام جہان، جو ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، مادی، غیر مادی، سب پر اللہ کی ربوبیت ہے۔ یعنی یہ صرف طاقت کا اظہار نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک مسلسل تعلق ہے، ایک ذمہ داری ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے قائم رکھی ہے۔ اور پھر حیرت کی بات، دوبارہ الرحمن الرحیم، اتنی بڑی وسیع ربوبیت کے فوراً بعد پھر رحمت کا ذکر، اس تکرار میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ اس بات پر زور ہے کہ اللہ کی جو لامحدود بادشاہت ہے، اس کی جو پرورش ہے، اس کی بنیاد جبر نہیں ہے۔ اچھا۔ بنیاد رحمت ہے۔ وہ رب ہے، قادر مطلق ہے، لیکن اپنی مخلوق سے معاملہ رحم اور شفقت کا کرتا ہے۔ تو یہ دل میں بے وقت اللہ کی عظمت کا احساس بھی پیدا کرتا ہے اور محبت اور امید بھی۔ بالکل، ربوبیت اور رحمت ساتھ ساتھ ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ اگلی آیت، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، یہ رحمت اور ربوبیت کے بعد ایک دم احتساب کا ذکر، کیا یہ کوئی اچانک موڑ ہے؟ نہیں، میں اسے اچانک نہیں کہوں گا، یہ تصویر مکمل کرتی ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ ختم ہونے والی ہے، اور ایک دن آئے گا جب حتمی انصاف ہوگا، اور اس دن کا مکمل اختیار وہ صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ تو دنیاوی اختیارات کی کوئی حیثیت نہیں اس دن؟ وہ سب عارضی ہیں، اصل بادشاہت اسی کی ہے، خاص طور پر اس دن۔ یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے، رحمت کے خلاف نہیں۔ صحیح۔ یہاں سے انداز بدلتا ہے، اب براہ راست بات ہو رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تو صرف نماز روزے کی بات نہیں لگتی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ توحید کا عملی پہلو ہے۔ عبادت میں ہر وہ کام شامل ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اور استعانت یعنی مدد مانگنا؟ جی، وہ بھی صرف اللہ سے، زندگی کے ہر معاملے میں۔ یہ شرک کی ہر شکل کی نفی ہے، چاہے وہ کھلا شرک ہو یا چھپا ہوا۔ یہ بندے کا اپنے رب سے ایک عہد ہے کہ میری وفاداری بھی تیرے لیے، میرا انحصار بھی تجھ پر۔ بالکل، میرا سہارا صرف تو ہی ہے۔ اور اسی عہد کی بنیاد پر فوراً دعا مانگی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ گویا سب کچھ ماننے کے بعد اب پہلی اور سب سے اہم ضرورت یہی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ فطری نتیجہ ہے۔ جب مان لیا کہ وہی رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یوم الدین کا مالک ہے، عبادت اور مدد صرف اسی کے لیے ہے، تو پھر سب سے ضروری درخواست یہی بنتی ہے کہ راستہ بھی تو ہی بتا۔ جی، کہ یا اللہ اب زندگی گزارنی کیسے ہے؟ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم، متوازن راستہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ اور آخری آیت اس راستے کو مزید واضح کرتی ہے کہ کون سا راستہ اور کون سا نہیں۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ جی، انعام والے تو سمجھ آتے ہیں، انبیاء، صدیقین وغیرہ، لیکن یہ مغضوب علیہم اور ضالین، ان میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایک ہی طرح کے لوگ نہیں؟ نہیں، اس میں ایک باریک فرق بتایا گیا ہے۔ مغضوب علیہم یعنی جن پر غضب ہوا۔ عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچانا مگر مانا نہیں، ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ جو راستے سے بھٹک گئے، لا علمی میں یا غفلت میں یا غلط فہمی کی وجہ سے۔ تو دعا یہ ہے کہ نہ جان بوجھ کر انکار کرنے والوں میں شامل کر، نہ ہی بھٹکنے والوں میں۔ بالکل، ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچا اور انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر چلا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ سورۃ الفاتحہ تو ایک مکمل پیکج ہے، اللہ کی حمد، اس کی صفات کا اقرار، آخرت پر ایمان، خالص توحید کا عہد، اور پھر سب سے اہم ہدایت کی دعا، جس میں صحیح راستہ بھی بتایا گیا اور غلط راستوں سے پناہ بھی مانگی گئی۔ تبھی اسے ام القرآن کہتے ہیں، قرآن کی ماں یا اساس۔ جی بالکل، پورے قرآن کا نچوڑ ایک طرح سے اس میں آ گیا ہے۔ تو یہ سورت اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی پوری بنیاد بناتی ہے نا؟ اس کی بڑائی ماننا، اس کی رحمت پر بھروسہ، اسی پر انحصار، اور پھر ہر قدم پر رہنمائی کی طلب۔ درست، یہی تعلق کی بنیاد ہے۔ آخر میں ایک بات سوچنے کی ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب، اس کا آغاز ہی ایک دعا سے ہو رہا ہے۔ جہاں بندہ خود کو عاجز سمجھ کر رہنمائی مانگ رہا ہے، یہ علم اور ہدایت کے پورے سفر کے لیے کیا پیغام دیتا ہے؟ کہ اپنی سمجھ پر غرور نہیں کرنا، بالکل، بلکہ اللہ کی مدد پر انحصار کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے۔ بہت خوب۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔